براہ راست لے چلیں گے میر رضا کے وکیل اور والد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ نکل کے ڈی آئی جی آفس سے لاؤ بالی پنا نظر غفلت نظر آئی، ہم ان کے کریئر کھا جائیں گے۔ فاق درندوں کو بچاتے ہوئے یہ حرکتیں ہو رہی ہیں، کسی عام قاتل کو نہیں۔ اور ایک سے زائد لوگ جو 12 گھنٹے قابو رکھ سکتے تھے رضا کو، جو اس کو انجیکشن لگا سکتے تھے، جو اس کو معاف کر سکتے تھے، جو تیزاب میں نہلا سکتے تھے، جو گولی مار سکتے تھے اور باڈی اٹھا کے وہاں پہ پھینک کے آ سکتے تھے۔ اور گلستان جوہر کا تھانہ پہلے دن سے شامل ہے، روز باڈیاں اٹھاتے ہو، تمہیں نہیں پتا یہ تیزاب ہے، تمہیں نہیں پتا یہ کس طرح سے باڈی پھینکی گئی ہے۔ تم لوگ وہیں سے شروع ہو گئے سوسائڈ، اور وہاں پہ ایم ایل او کو بھی جا کے بولا بس بنا دو گن شاٹ کی۔ ایم ایل او نے تو چلو فائنل اوپینین کے اندر اپنی غلطی درست کر لی، سمیع اللہ سومرو کیسے کرے گا آج 10 دن بعد؟ 10 دن میں بیک ڈیٹ پہ جا کے بنائے گا اس گھڑی کا میمو؟ ڈی وی آر کا میمو 10 دن بعد بناؤ گے؟ 14 دن پہلے جو کام کرتے رہے سدو زئی صاحب، اس کو کیا خلا میں لکھ کے آؤ گے؟ کشمیر میں بیٹھا ہوا تھا وہ، تو اس نے جتنی بھی کام آپ کی جتنی بھی جی آئی ٹیاں ہوئی ہوں گی پچھلے 14 دنوں میں، وہ کیا آن لائن اٹینڈنس دے رہے تھے یا کوئی ایسی فرضی جس طرح گو اسکول میں ہوتا ہے بچہ آیا نہیں، کسی اور بچے نے کہہ دیا پریزنٹ میس؟ تو یہ سمیع اللہ سومرو زبیر نذیر شیخ باری باری سدو زئی کی پریزنٹ لگا رہے تھے کورم پورا کرنے کے لیے۔ آپ نے ایف آئی آر میں 365 کے ساتھ 302 ڈالا ہے اور 201 ڈالا ہے۔ 201 ہوتا ہے ثبوت مٹانے کے لیے، ایویڈنس مٹانے کے لیے۔ یہ مطالبہ ہے خاندان کا، صرف ڈپارٹمنٹل انکوائری نہیں۔ سمیع اللہ سومرو، زبیر نذیر شیخ اور عثمان سدو زئی یہاں پہ تھے نہیں، ان کی ڈپارٹمنٹل انکوائری۔ جو 2 یہاں پہ تھے، ایس ایچ او فیروز آباد عدیل افضل صاحب، اور جو آپ نے سسپینڈ کیے ہیں، کرمنل انویسٹیگیشن 201 میں کریں ان کے خلاف۔ ایس ایس پی ایس آئی اے سی آئی یو ہے وہ، سندھ کے پریمیئر انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کا پولیس کا ایس ایس پی ہے وہ بغیر میمو کے ایک چیز لے کے گھوم رہا ہے اور اس کو بار بار انٹرپٹ کر رہا ہے، اپروچ کر رہا ہے، اس میں سے چیزیں نکال کے ایکسٹریکٹ کر رہا ہے اور میڈیا کو دے رہا ہے۔ تباہ کر کے رکھ دیا ایویڈنس اس نے۔ انہوں نے تو کیا جنہوں نے شکل بگاڑی۔ اور ایک اور چیز، آخری بات کہوں گا، اب ذرا کراچی کے نوجوان کان کھول کے سن لیں، آپ لوگ صحیح 2 ہفتے سے سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں چونکہ آپ نے صحیح خطرے کی نشاندہی کی ہے۔ یہ قاتل یہ جانتے ہیں کہ بلینک سپاٹ کیا ہے، کہاں سے اٹھانا ہے، کیمرہ نہیں ہوگا۔ یہ جانتے ہیں کہ اس کو معاف کیسے کرنا ہے، کیمیکل اور دوائی کیسے دینی ہے اور کہاں انجیکٹ کرنی ہے۔ یہ جانتے ہیں کہ کرائم تو کر دیا، گولی تو مار دی، اب کرائم کی انویسٹیگیشن میں خلل کیسے ڈالنا ہے، چہرے کی آئیڈینٹی کیسے مٹانی ہے۔ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اب نادرا ہے، بایو میٹرک انگوٹھے کا کیسے بنانا ہے، تو یہ بھی تیزاب سے دھو دیا گیا۔ اور اس کے بعد اب ہم یہ سوچیں کہ یہ اپنے موبائل فون سے ایپس کو ڈیلیٹ کر رہا تھا، یا میں یہ مان کے چلوں کہ اس کا فون ہیک ہوا تھا؟ میں یہ مان کے چلوں کہ اس کو کرپٹو میں نقصان ہوا تھا، یا میں یہ مان کے چلوں کہ اس کے کرپٹو کے اکاؤنٹ خالی کروائے گئے تاکہ جب بعد میں کھلے تو پہلی افواہوں کے نقصان ہوا تھا؟ تو اگر آپ کرپٹو کے اندر 0 STD پا رہے ہیں تو آپ کو لگے ارے تو مائنس میں، نقصان میں ہے۔ آپ کو کیا پتا کہ کسی نے نکالے ہوں؟ جب ایسے سفاک قاتل بیٹھے ہیں تو خدا کے واسطے مذاق نہ کیجئے۔ اور نہ انویسٹیگیشن ٹیم آئی، کل ہم ان کے ساتھ ملے، آج ہم ان کے ساتھ سپاٹ پہ گئے۔ ہم جہاں سپاٹ پہ گئے وہاں پہ گیسٹ ہاؤس کے ساتھ واٹر بورڈ کی بڑی زمین ہے، وہاں پہ جی بڑی بڑی ٹینکیاں ہوتی ہیں۔ واٹر بورڈ کا تعارف کیا ہے مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیسے کیسے لوگ اپوائنٹ ہوتے رہے 90 کی دہائی سے لے کے آج تک، اور ان ٹینکیوں کے اندر کسی کی گونج سنائی نہیں دیتی کتنی گہری وہ ہیں۔ اسی واٹر بورڈ کی زمین پہ ایک جگہ والد صاحب نے نشاندہی کی کہ یہ 5-6 بوتلیں پڑی ہیں اور واقعی میں ان بوتلوں میں نمک کا تیزاب آتا ہے جو سلو برننگ ہوتا ہے، کہ یہ ایک سائڈ کونے کے اندر پڑی ہیں، ہم ہی نہیں پتا کتنی پرانی ہے، ہم ہی نہیں پتا ان میں ایسڈ ہے یا بلیچ ہے۔ ہم نے ایس ایس پی صاحب کو بتا دیا، ایس ایس پی صاحب نے کہا کرائم سین یونٹ آئے گا، ان کو سیز کرے گا، وہ اب آپ کو بتائیں گے سیز کیا کہ نہیں کیا۔ وہاں میڈیا کے نوجوان بھی کھڑے ہوئے تھے، ینگ صحافی کھڑے تھے، ان کے سامنے ہم نے پوائنٹ کیا، تصویر لی کہ سر یہ چیز دیکھ لیجئے یہاں پہ کیا ہے۔ دوسری چیز، ہم ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں، میں نے میسج بھی کیا، میں نے کمیونیکیٹ بھی کیا ہے، یہ تینوں مین مدعی اور لواحقین بیٹھے ہیں، ان کا بیان ریکارڈ کر لیجئے، ان کا بیان ریکارڈ کر لیجئے، ان کا 161 کا بیان ریکارڈ کر لیجئے۔ میں ایجیٹیٹ نہیں کر رہا موجودہ انویسٹیگیشن ٹیم کو، میں پش نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اور آپ کو باور کرا رہا ہوں کہ جناب آپ کو جو انویسٹیگیشن ملی ہے وہ اتنی بگڑی ہوئی ملی ہے کہ اب آپ کو ذرا دیر نہیں کرنی اس کو سنبھالنے میں۔ شاید آپ کو بھی آئیڈیا نہیں تھا، آج شاید کرنٹ موجودہ ٹیم بھی سن کے ان کا ریاکشن، ان کا ہکے بکے رہ گئے جب ان کو پتا چلا کہ یہ ان آفیشلی سمارٹ واچ پڑی ہوئی ہے سمیع اللہ سومرو کے پاس،
اور اب وہ سوچ رہے تھے کہ ہم کیسے 10 دن بعد کا میمو بنائیں. تو اس لیے میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ پلیز ایمرجنسی فوٹنگ کے اوپر، وار فوٹنگ کے اوپر یہ کرنا کر دے. اور سندھ حکومت سے کہوں گا خدا کے واسطے میری پریس کانفرنس کے اوپر غصہ کرنے پہ ٹائم کم لگائیں اور اپنی ٹیم کو امپاور کرنے میں اور فیئر انویسٹیگیشن کرنے پہ زیادہ لگائیں. اور اگر ہمت اور حوصلہ ہے تو آ کے اپنے ماتحت افسروں کو جنہوں نے صحیح کام کیا ہے ان کو کرٹیسائز کرنے کے بجائے ان کے نام لو جو اس قتل کے پیچھے ہے. آ کے اگر واقعی ہمت حوصلہ ہے اور منسٹر ہیں آپ کسی چیز کے تو. میر رضا کے وکیل اور والد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. وکیل نے کہا کہ حقائق کو چھپایا گیا ہے.